کچھ چیزوں میں فائدہ زیادہ ذرا سمجھ لیجیے گا کہ کتاب کے مصنف کا فیض پڑھنے والے کو ملتا ہے، اس کے قلب کی کیفیت پڑھنے والے کو ملتی ہے۔ یہ اقبال شیرین جو اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کون سے گزرے 700 ہجری میں 700 ہجری میں گزرے، ابھی 1442 سے 700 ہجری میں گزرے، پرانے بزرگ اللہ والے۔ یہ جو ہم کتاب پڑھتے ہیں یہ صرف کوئی پھر میں کہتا ہوں رسمت نہیں ہے، ایک تو اس میں ہمیں ظاہری علم بھی ملتا ہے، اور حضرت عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو قلبی فیض تھا۔ یاد رکھیے انسان کی روح نہیں مرتی، اگر انسان زندگی میں مطلب دنیا سے پردہ کر گیا، مر گیا، یا جس کو کہتے ہیں انتقال کر گیا، اس کی روح تو زندہ ہے نا، برزخ میں ہے۔ تو اسی طرح جو کسی بھی مصنف نے کتاب لکھی ہوتی ہے، اگر کسی زندگی فاسق فاجر نے لکھی ہوتی ہے تو اس کی نحوست ہمیں ملتی ہے۔ ہمارے علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی فاسق فاجر کی کتاب پڑھو گے، چاہے وہ کسی دینی موضوع پہ لکھی ہو تو نقصان ہوگا، اور کسی اللہ والے نیک صالح آدمی کی دنیاوی موضوع پہ کتاب پڑھو گے تمہیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو نور آتا ہے۔ میں بار بار یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کیپسول ہوتا ہے، اوپر لال ہو، پیلا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، اصل چیز وہ کیپسول نہیں غلط ہوتا ہے، اصل چیز کیا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو یہ مصنف کا یا تعلیم کرنے والے کا اپنا قلبی کس کیفیت میں اس نے کتاب لکھی، جیسے جس کیفیت میں ایک آدمی کھانا پکاتا ہے اس کھانے کا اثر پورے خاندان میں آ جائے گا، باوضو کا پکا ہوا اور بے وضو کا، اور کسی نے بازاری کھانے سے کیوں منع کرتے ہیں؟ اس وقت آپ کو پتہ نہیں اس نے کس حالت میں، ظاہری طور پر اس نے ہاتھ دھوئے بھی ہوئے ہیں مگر گالیاں دیتے ہوئے پکائے گا تو اس کی اس کیفیت کیسے کھانے میں آئے گا۔ تو یہ اقبال شیخ بہت بڑی کتاب ہے، بہت بڑے اللہ والے کی کتاب ہے۔ تو اس میں ہمیں ظاہری علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، وہاں الحمدللہ اس کا نور بھی ہمیں ملتا ہے۔ اور انشاءاللہ جب بیان سنیں گے بعد میں کوئی یوٹیوب پہ سنیں، مکسر پہ، ویب سائٹ پہ، جب بھی سنے گا انشاءاللہ اس کو مولانا کی بھی توجہات اور ایکسپلینیشن ملے گی، اور عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کی بھی وہ روحانیت سے وہ اس کو وہ مستفیض ہوگا۔ کیونکہ یہ کتابیں ہیں نا پرانے بزرگوں کی، یہاں تک کہ اگر کوئی چیزیں ہمیں اس میں سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ہمارے عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر ہمارے روح کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور روح کو اس سے بہت زیادہ روح انرجائز ہو رہی ہے۔ تو اس کو اس نیت سے اس کتاب کو سنیں۔ اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو کتاب ہے اکمال الشیم
اس کو لکھا گیا ہے، اس کا ایک نام عطر تصوف، یہ تصوف کا یعنی عطر ہے۔ اور عطر جو ہے وہ آپ لوگ شاید جانتے ہو کہ وہ کس طرح نکالا جاتا ہے، وہ کھینچ کر نکالا جاتا ہے، بہت زیادہ کوشش کے بعد نکالا جاتا ہے، نچوڑ کر نکالا جاتا ہے۔ اور جب عطر نکلتا ہے تو وہ عطر جو ہوتا ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ایک تو بہت کم مقدار میں بہت عرصے تک اور بہت بڑے ایریا کے اندر جو ہے وہ مہک دیتی رہتی ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس کو بھی عطر کہا گیا ہے، تصوف۔ تصوف کی اگر نچوڑ کر نکالی گئی کوئی اچھی باتیں ہیں تو وہ اس میں بھی بہت زیادہ موجود ہے، اور بھی کتابوں میں ہے لیکن اس کے اندر تو بہت زیادہ موجود ہے۔ آج جس بات کو پڑھنے کا ارادہ ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے علم کے بیان میں۔ مصنف حضرت شیخ عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر ڈھیر و رحمتیں فرمائے، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: علم فائدے بخش وہی ہے جس کی شعاعیں سینے اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک اور اوہام کے پردے اٹھا دے۔ یہ جملہ ہے جو مصنف نے تحریر فرمایا ہے، اس کی تشریح آگے بہت سی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس جملے کے اندر مصنف نے دو باتیں جو ہے وہ کم سے کم فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ علم، اور دوسرا یہ ہے کہ علم کا فائدہ۔ تو پہلے تو یہ جان لیں یہ کس علم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ABCD والا علم ہوتا ہے یا الف ب والا علم ہوتا ہے اس کی بات نہیں کر رہے، مصنف فرما رہے ہیں فائدے بخش علم کی بات۔ اور جب فائدے بخش کہا جاتا ہے تو فائدہ جو ہے وہ ہمیشہ کا فائدہ، ہمیشہ کی کامیابی، یعنی وہ علم جو اللہ تک پہنچا دے۔ علم جو ہے، علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعاعیں، یہ علم فائدہ بخش نہیں، علم فائدے بخش وہی ہے جس کی شعاعیں سینے اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے شکوک اور اوہام جو ہے وہ ہٹا دے۔ تو علم کو جان لیجئے کہ پہلے یہاں جس علم کی بات ہو رہی ہے وہ علم حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا علم، اس کی صفات کا، اس کی ذات کا علم جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ دنیاوی جو فنون ہوتے ہیں ان کی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب علم جو ہے وہ حقیقی کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اس کی صفات کا علم ہے، اور یہ علم جو ہے اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے، یعنی یہ نہیں فرما رہے کہ یہ فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس کے اندر کنڈیشن لگا رہے ہیں۔ کنڈیشن کیا لگا رہے ہیں کہ جو اس علم کو حاصل کرے گا، جو اس علم کو حاصل کرے گا، اس علم کا فائدہ اس کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے، اس علم کا جو فائدہ ہے اس شخص کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔ اگر تو وہ اس علم سے صحیح فائدہ اٹھائے گا تو علم جو ہے وہ حقیقی نافع ہوگا، اس علم سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ حقیقی علم ہو کر بھی اس کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ اس علم کے صحیح ہونے میں شک نہیں ہے۔ جو اس کو حاصل کرنے والا ہے، جو یہ علم حاصل کرنے والا ہے، جو عالم ہوگا اس چیز کا، گریجویٹ ہوگا، وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اس سے کس طرح خود فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر وہ خود فائدہ نہیں اٹھا پا رہا تو اس کے لیے علم کام کا نہیں ہے، اور اگر وہ فائدہ اٹھا پا رہا ہے تو اس کے لیے علم کام آئے گا۔ لیکن نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ جو نماز پڑھے گا اس کی عبادت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو جائے گی نا۔
نماز ایک شخص ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ بغیر وضو کے اور جان چھڑانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ تو نماز تو صحیح اور غلط نہیں ہو سکتی۔ اس شخص کا عمل جس نے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، جس نے اس کو صحیح طرح نہیں کیا، اس شخص کے عمل نے اس کے لیے نماز کو جو ہے وہ فائدے مند نہیں بنایا۔ جس نے اخلاص کے ساتھ پڑھی نماز، صحیح طرح وضو کر کے پڑھی، تو اس شخص کے لیے نماز فائدے مند ہو گئی، اس کو نماز کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جو علم ہے یہ جب فائدہ دے گا تو اس سے فائدہ نصیب کیا ہوگا؟ اس سینے اور دل میں اس کی شعاعیں پھیل جائیں گی اور دل پر سے شکوک اور اوہام جو ہیں وہ ہٹ جائیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، اس کی صفات کا علم آئے گا، یعنی بندہ جب یہ بات جان جائے گا کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور میں کتنا چھوٹا ہوں، اللہ کتنا قادر طاقتور ہے اور میں کتنا کمزور اور بے بس ہوں، تو وہ علم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے، یہ جو اس کی معرفت ہے اللہ کی طرف، وہ اس کو فائدہ دینا شروع ہو جائے گی۔ بندے کو علم جو ہے وہ اتنا درکار ہے یا اتنا چاہیے ہے کہ وہ جان لے کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے، اور یہ بھی جان لے کہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور سے نہیں ہو سکتا میرا کام، اور نہ ہی میرا کام مجھ سے خود ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو اللہ نہ چاہے۔ دو باتیں جاننا ضروری ہے نا، کہ میرا کام ہوگا تو اللہ سے ہوگا، بڑا ہے تو اللہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر میرا کام جو ہے وہ میں خود بھی نہیں کر سکتا، میرا کام اور بھی کوئی نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، اور اللہ بڑا ہے اور میں عاجز اور انکسار اس کا بندہ ہوں۔ یہ علم جو ہے یہ فائدے مند علم ہے۔ اس سے ہوگا کیا؟ اس سے جو مصنف فرمانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کا جو روحانی دل ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علم کی جو کرنیں ہیں وہ اس کے دل کو روشن کر دیں گی۔ جو روشنی ہے اس علم کی وہ اس دل پہ جا کر اس کو روشن کر دیں گی۔ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ علم کی کمی جو ہے وہ ہمیں شکوک اور دھوکے میں رکھتی ہے، شک اور دھوکے میں۔ شک کیا ہے؟ کہ ہوگا کیا، ہو سکتا ہے یہ ہو وہ ہو، اور دھوکا کیا ہے؟ کہ میں اس کو سنبھال لوں گا، میرا بھائی دیکھ لے گا، وہ کر دیں گے، میرے دوست احباب اتنے ہیں کہ وہ سنبھال لیں گے۔ شک اور دھوکا، اس کو شک ہے کہ یہ کام اللہ کے سوا اور بھی کوئی کر سکتا ہے، اور دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ میں اس کو خود سنبھال لوں گا۔ شک اور دھوکے کو ایک طریقے سے اور سمجھیں کہ جو شک ہے یا دھوکا ہے یہ انسان کے آگے ایک پردہ پڑا ہوا ہے، اور صرف ایک پردہ نہیں ہے، یہ کئی پردے ہیں۔ جس طرح آپ نے کبھی سفر کیا ہو سردی کے موسم میں تو فوگ آ جاتی ہے، دھند جسے کہتے ہیں، دھند آ جاتی ہے، دھند کے اندر گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی ہے، راستہ جو ہے وہ آگے نظر ہی نہیں آتا۔ روشنی ہوتی ہے، دوپہر کا وقت ہوتا ہے، سورج اوپر عروج پہ ہوتا ہے اپنے، لیکن نیچے دھند ایسی ہوتی ہے کہ آگے کچھ نظر ہی نہیں آتا، صرف سفیدی نظر آ رہی ہوتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا ہوتا۔ اور اسی دھند کے اوپر اگر رات آ جائے تو کیا ہوگا؟ ایک تو نظر ویسے ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، اوپر سے اندھیرا بھی آ گیا۔ تو یہ جو شک اور وہم ہے یہ اسی طرح سمجھیں کہ یہ انسان کے راستے میں جو اللہ تک جانے والا راستہ ہے اس میں حائل دو چیزیں ہیں، کہ ایک تو شک کا جو ہے وہ شک کی دھند ہے، اور وہم کا اندھیرا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کو دور کرنے کے لیے
روشنی چاہیے. دھند کے لیے کون سی روشنی ہوتی ہے؟ فوگ لائٹ. دھند کے لیے سفر کرتے رہتے ہیں ماشاء اللہ، علم ہے. جو فوگ لائٹ ہوتی ہے، جس کے پاس فوگ لائٹ ہو وہ دھند میں آسانی سے سفر کرے گا، اور اندھیرا جو ہے اس کے لیے تو وہ کوئی بھی لائٹ ہو تو وہ چل جائے گی. تو اسی طرح علم کو روشنی سے تعبیر کیا گیا ہے کہ علم وہ روشنی دیتا ہے جس سے انسان یہ جو نہ نظر آنے والے، نظر تو خیر آ رہے ہوتے ہیں، نہ سمجھ آنے والے جو یہ پردے ہیں، ان سے انسان نکل جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ جا رہا ہے اس پہ گامزن ہو جاتا ہے. اس کو علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے کہ اللہ سے ہوگا اور کسی سے نہیں ہوگا، میں خود نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر کوئی ایبلٹی نہیں ہے کرنے کی. اگر اللہ کی مدد اور مشیت یعنی اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو تو میں کوئی کام نہیں کر پاؤں گا. اچھا، علم جو ہے اگر ایسا نہ ہو، کمزور ہو، تو وہ علم جو ہے وہ فرما رہے ہیں وہ علم نہیں ہے، وہ صرف زبانی باتیں ہیں. ہم جیسے کئی ہوں گے جو زبانی باتیں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، لیکن اصل میں ان کے پاس علم نہیں ہوگا. کچھ لوگ کتاب سے پڑھ لیتے ہیں، پڑھ کر بہت اچھا اس کو بیان کر دیتے ہیں، لیکن اندر نہیں ہوتا. وہ ہر تھوڑی دیر بعد پھر وہ کتاب جو ہے وہ کھل رہی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہاں سے شروع کرنا ہے، کون سی بات رہ گئی. ہاں، علم کی تعریف تو ہوئی نہیں. وہ اس طرح ہو رہا ہوتا ہے. جو علم والے ہوتے ہیں ان کی بات جو ہے وہ ان کے دلوں پر نقش ہو چکی ہوتی ہے. وہ سب ان کے لیے کیونکہ اپنایا ہوتا ہے اس چیز کو، انہوں نے اپنے اندر اس کو فٹ کر لیا ہوتا ہے، اس لیے ان کو بتانا آسان ہو رہا ہوتا ہے. حضرت بات کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ گھڑی کے کہ بات ختم نہیں ہوئی اور گھڑی ختم ہو گئی. جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ جو حضرت کے جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ جاری ہوتی ہیں. گھڑیاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں اور ہم جو ہے وہ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گھڑی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کیونکہ بات اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو علم جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے، اور جس کے پاس یہ علم آ جاتا ہے حقیقت میں حقیقی علم یعنی جو صحیح علم ہے وہ صحیح طور پر اگر کسی کے پاس آ گیا ہے تو اس کی نشانی کیا ہوگی. لیکن اب مصنف جو ہیں یہ صرف پرابلم کو نہیں بتاتے، پرابلم کا حل بھی بتاتے، سلوشن بھی بتاتے. حقیقی علم جو اصل علم ہے، اللہ کا علم جو ہے، اللہ کی معرفت کا علم جو ہے، وہ اگر کسی کے پاس آ گیا ہے صحیح طور پر تو اس کی نشانی کیا ہوگی. یہاں پر فرماتے ہیں قرآن شریف کی ایک آیت ہے، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، یعنی اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں. جس شخص کے اندر صحیح علم صحیح طرح آ جائے گا وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اتنی ہی سنتوں کی پابندی آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی تابع داری آ جائے گی، اور اتنی ہی مخلوق سے جو ہے بے رغبتی آ جائے گی. اس کا سارا دھیان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلا جائے گا. وہ مخلوق کی طرف پھر نہیں دیکھے گا کہ میرا کوئی کام مخلوق نے کر دینا ہے، وہ اس کی نظر اللہ کی طرف ہوگی. حقیقی جو علماء ہوتے ہیں، یہاں جو قرآن میں علماء لکھا ہے وہ ہمارے یہ ڈگری والے علماء کے بارے میں نہیں، یہ علماء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کو حاصل کر چکے ہوتے ہیں.
اور پھر اس کو اپنے اندر ڈال چکے ہوتے ہیں. پھر ان سے روشنی، ایک تو ان کے اندر روشنی دل میں آ چکی ہوتی ہے، دوسرا ان کے جو قلوب ہیں، قلوب ہم نے کہا تھا روحانی دل جو ہوتا ہے، قلب. یہ جو اللہ والوں کے قلوب ہوتے ہیں، علماء محققین کے جو قلوب ہوتے ہیں، یہ پھر خود ایسے روشن ہوتے ہیں کہ ان کے دل سے کرنیں نکلتی ہیں اور وہ دوسروں کے دلوں کو روشن کرتی ہیں. ہم سب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ حلوہ تو نہیں بٹ رہا یہاں پر. اس لیے بیٹھے ہیں کہ ایک بزرگ کی مجلس ہے جس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ کتنے کتنے لوگ ہیں جو کئی کئی سال سے یہاں آ کے بیٹھ رہے ہیں. ہر دفعہ کیوں آ جاتے ہیں یہاں؟ کوئی نوٹ بٹ رہے ہیں، کوئی انعامی اسکیم چل رہی ہے، کیا ہے یہاں پر؟ گھر چھوڑ کے، آرام چھوڑ کے، رمضان کا مہینہ ہے، گرمیاں ہیں، یہاں آ کر بیٹھے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہے اپنی زبان سے اس کا اقرار نہ کر پائیں. اس طرح حضرت فرما رہے تھے نا کہ روح کو روح سے فائدہ ہوتا ہے. روح مرتی نہیں ہے، روح زندہ رہتی ہے، اور روح کا جو فائدہ روح کو ہو رہا ہے وہ ہوتا ہی ہے. مصنف نے لکھا ہوا ہے، یہ آج سے 700 سال پہلے یا 750 سال پہلے کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. یہ آج ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہیں. کیسے پہنچا رہی ہیں؟ یہ روحانی فائدہ آ رہا ہے. بولنے والے کا فائدہ الگ ہوگا، لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ مصنف کا جو ہے وہ ہمیں اپنے شیخ سے فلو ہو کر آ رہا ہے. تو یہ جو علم ہے اس سے علماء حق بنتے ہیں، علماء ربانیین بنتے ہیں. ان کے جو دل ہیں اس علم کی روشنی سے پہلے خود منور ہوتے ہیں، اور پھر وہ دل جو ہے جو منور ہو چکا ہوتا ہے وہ دوسروں کو وہ روشنی پہنچاتا ہے، اور دوسروں کے دلوں پر وہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسروں کے دل منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا پھر ایک مزہ ہوتا ہے، ایک لذت ہوتی ہے. وہ محسوس جو ہے وہ روح ہی کر سکتی ہے. اس کا جو محسوس کرنا ہے یا اس کا جو استحضار جسے کہتے ہیں، وہ جو فیلنگ ہے وہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ کمپریہینڈ نہیں کر سکتا. وہ آپ کا ذہن جو ہے وہ محسوس نہیں کر سکتا جو روح سے روح کو ٹرانسفر ہوتا ہے. وہ جب ذہن کھلتا ہے ان مجالس میں بیٹھ کر، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھ کے جب مراقبہ کر رہے ہیں تو گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا، اور جب اکیلے بیٹھ کر مراقبہ کر رہے ہوتے ہیں تو کیسے منٹ بھی نہیں گزرتے ہم سے. یہ فیلنگ آپ لوگوں میں سے شاید چند کو ہو، لیکن یہ میرے اندر تو بہت زیادہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کر مراقبے میں انسان گھڑی جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید بند ہو گئی ہے، چل نہیں رہی. اور شیخ کے ساتھ یقین کریں کہ یہاں ہم لوگ مراقبہ کر رہے ہیں، اور رات کو شیخ ہمارے جو ہے حضرت، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے کہ انہوں نے یہ مجلس ہمارے لیے رکھی ہے، کہ ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ 10 دن کی ہماری ایک پریکٹس ہو جائے. رات کو جو ہماری پریکٹس ہوتی ہے ماشاءاللہ، یہ عاجز بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی خود کو تو کمزوری ہے، بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ شریک ہیں ہمارے، وہ ایک ایک شخص جو ہے وہ جذبے کے ساتھ وہ مراقبہ کر رہا ہوتا ہے. سب لوگ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کے مراقبہ جو ہے وہ تراویح کے ساتھ حضرت نے اٹیچ کیا ہوا ہے. وہ شکر ہے کہ وہ ایک ساتھ والا نہیں ہے اور وہ قسطوں میں ہے تو وہ ہضم ہو جاتا ہے. تو وہ ماشاءاللہ سب جو ہے وہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیلنگ کیا ہوتی ہے. کبھی کوئی چیک کرے اس کو، کبھی ذہن اپنا جو ہے نا اس طرف دوڑائے. اس وقت کیا ہو جاتا ہے کہ اٹھنے کا دل نہیں ہوتا، اور ویسے کیا ہو جاتا ہے سارا سال کم سے کم مجھے کہ بیٹھنے کا دل نہیں ہوتا، دل بن نہیں رہا ہوتا، کیونکہ دل بنا ہوا نہیں ہوتا. دل روشنی سے مزین نہیں ہے، منور نہیں ہے. خود ابھی روشنی اندر آئی بھی نہیں ہے، اور دل کے اوپر اس نے اثر کیا بھی نہیں ہے. تو اب ایسے آدمی کی بھی بات کر لی جائے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ علم اثر نہیں کیا. وہ آدمی جو ہے وہ ہمیشہ
علم حاصل کرنے کے بعد، اس کے لیے تگ و دو کرنے کے بعد، بھاگنے دوڑنے کے بعد، کتابیں پڑھنے کے بعد، استادوں کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مار کھانے کے بعد بھی اگر اپنا دل منور نہیں کر پایا، اپنے دل کو روشن نہیں کر پایا اس علم سے جو شخص، تو وہ ساری عمر جب تک کہ اس کی اصلاح نہیں ہو جاتی وہ دنیا کا طالب رہے گا، وہ ہمیشہ دنیا کو چاہتا رہے گا، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہوگی، اس کی جو نیڈ ہوگی وہ دنیا رہ جائے گی، وہ دنیا کا پجاری رہ جائے گا، اس کا علم صرف اتنا رہ جائے گا کہ اس سے آ کے لوگ بولیں گے مولوی صاحب یہ کام ہے کہ اس طرح کر لوں، وہ بولے گا نہیں جی اس طرح تو ہو نہیں سکتا، وہ مولوی صاحب کو پھر ہاتھ میرے گا مولوی صاحب کوئی طریقہ نکال دیں، تو مولوی صاحب اگر جو ہوں گے وہ دیکھیں گے جی سامنے شخص جو ہے وہ شاپنگ بیگ کوئی لے کے آیا ہے ہاتھ میں اور آوازیں آ رہی ہیں کڑچ کڑچ کی، یا جیب میں ہاتھ بار بار ڈال رہا ہے، وہ کام کر دیں گے مولوی صاحب اس کا۔ اور ایسا ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ ناراض بھی ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے، تو یہ علماء نہیں ہوتے بھائی، یہ ایسے لوگ جو ہیں علماء نہیں ہوتے۔ یہ جو کل ہم نے ایک بات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی شوبدہ بازی، تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ شوبدہ باز ہوتے ہیں، کہ علم کی جو کرامت ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتی، علم کی جو کرامت ہے یعنی علم کی جو برکت جو اللہ کی طرف سے آنی ہوتی ہے دل میں ان کی وہ نہیں آئی ہوتی، بس انہوں نے کسب کیا ہوتا ہے، محنت کی ہوتی ہے کس کے لیے کہ جہاں پر پہنچ کے نا پھر دنیا کما لیں گے، اور وہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ معاشرے میں بگاڑ بھی بن رہا ہے۔ تو ایسے لوگ یہ علماء نہیں ہوتے، یہ صرف جو ہے یہ باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو علماء گردانتے ہیں یا ان کو عالم بول دیتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یا سمجھ لیتے ہیں ہم لوگ ان کو عالم۔ تو بہرحال یہ ایک نقصان ہے کہ اگر یہ علم نہیں آیا تو آدمی جو ہے وہ کوشش کے باوجود اور اس کے وہ ساتھ محنت کرنے کے باوجود، اس کے لیے محنت کرنے کے باوجود بھی وہ طالب دنیا ہو کر رہ جائے گا، یہ ایک ناکامی کی نشانی ہے۔ دنیا کا طالب ہونا یا دنیا کا فقیر ہونا وہ نشانی ہے ناکامی کی۔ لیکن کیا ایسا آدمی جو ہے اب ناکام ہو گیا؟ ناکام بھی نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو درست کر لے، پھر آ جائے کسی ایسے کی مجلس کے اندر جہاں وہ روشنی جو ہے وہ اس کے دل کو اثر کر لے۔ اب وہ کیسے اس کے دل کو اثر کرے گی وہ روشنی، جب پہلے نہیں کر پائی تو اب کیسے کرے گی؟ دیکھیں جو اللہ والوں کی مجالس ہوتی ہیں، جیسے حضرت نے ابھی فرمایا کہ پہلے ان میں صفائی کرائی جاتی ہے، ہیڈ لیمپس جو ہوں گے ان کو صاف کیا جائے گا، فوگ لیمپس کے جو آگے شیشہ صاف کیا جائے گا، اس کے بعد دوبارہ فوگ لیمپ کو کھولا جائے گا تو اب اس کی روشنی پراپر ہو جائے گی، پھر وہ راستہ کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جب اللہ والوں کے پاس آئیں گے وہ ذکر آپ کو دیں گے، اذکار آپ سے کروائیں گے، آپ کو کچھ مشقتیں بتائیں گے، آپ کو کچھ آسانیاں آپ کی کم کریں گے، اور آپ سے جو ہے وہ کچھ کام لیں گے، تو ہوگا کیا کہ وہ جو دل پر جو کالت جمی ہوئی ہے، میل آئی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ نور جو ہے وہ اندر جا نہیں پا رہا تھا، وہ اندر جا نہیں پا رہا تھا، وہ دوبارہ پھر جانا شروع ہو جائے گا، وہ میل جو ہے نکل جائے گی۔ جس طرح مراقبے کے اندر ہم کیا نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادات اور ذکر اور عبادات کا جو وہ نور ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے ہمارے دل پر آ رہا ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے دل کے اندھیرے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، نور آ رہا ہے، اندھیرے ختم، نور کا مطلب روشنی، روشنی وہ روشنی آ رہی ہے، ہمارے دل کا اندھیرا ختم ہو رہا ہے، وہ فیض آ رہا ہے، ہمارا دل اس سے دھل رہا ہے۔ جب دل دھل بھی جائے گا اور صاف بھی ہو جائے گا
وہاں روشنی بھی آ جائے گی، تو جو عالم ہے وہ عالم ربانی بن جائے گا، وہ عالم حق بن جائے گا، اور وہ عالم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس عالم کے اندر آپ فرق محسوس کریں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، وہ مخلوق کو خاطر میں لانے والا نہیں ہے، علاوہ اس کے کہ اس کو مخلوق کی اصلاح کی فکر ہوگی، اسے مخلوق سے مانگنے کی پھر فکر نہیں ہوگی، اسے مخلوق کو دینے کی فکر ہوگی۔ کیا مل رہا ہے یہاں پر ہمیں؟ کبھی محسوس کریں نا۔ تو یہاں ہم فقیر ہیں جو لینے آئے ہوئے ہیں، ہم یہاں فقیر ہیں جو لینے آئے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ میں مل بھی رہا ہے۔ تو پھر یہ جو کیفیت ہے یہ تبدیل ہو جائے گی، علم فائدہ دینا شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بڑی نظر آنا شروع ہو جائے گی، اپنی ذات جو ہے وہ چھوٹی نظر آنا شروع ہو جائے گی، لوگوں کو جو ہے لوگوں سے کام ہونا، یا وہ کہتے ہیں نا مخلوق سے ہونا اور خود سے ہونا، یہ دھوکے کی کیفیت جو ہے، یہ وہم کی کیفیت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اور آدمی کا جو دھیان ہے وہ صرف اللہ کی طرف ہوگا کہ میرا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر کچھ نہیں ہوتا تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہ میری کوشش کے باوجود بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء ربانیین کی صحبت میں بٹھائے رکھے اور وہاں کے فائدے پہنچائے رکھے، اور ہمیں وہ نور جن سے ان کے دل منور ہیں ان سے ہمارے دلوں کو بھی منور فرمائے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔